بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون۔ قلم اور ان کے لکھے کی قسم۔ یہاں حرف نون انہی حروف مقطعات میں سے ہے جو مختلف قرآنی صورتوں کے شروع میں آئے ہیں اور جن کے بارے میں سورہ بقرہ کے شروع میں عرض کیا جا چکا ہے کہ ان کے ٹھیک ٹھیک معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ کے کافر لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دیوانہ کہا کرتے تھے۔ اگلی آیت میں ان کی تردید فرمائی گئی ہے اور اس سے پہلے اس آیت میں اس تردید پہ قسم کھائی گئی ہے۔ اس کی تفسیر میں بہت سے مفسرین نے فرمایا ہے کہ قلم سے مراد تقدیر کا قلم ہے اور وہ سے مراد فرشتے ہیں، یعنی قسم ہے تقدیر کے قلم کی اور تقدیر کے ان فیصلوں کی جو فرشتے لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر ہونا اور مکہ مکرمہ میں مبعوث ہونا تقدیر میں پہلے سے لکھا جا چکا تھا، اس لیے آپ اگر اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا والوں تک پہنچا رہے ہیں تو اس میں نہ کوئی غیر معقول بات ہے اور نہ اس پر کسی کو حیرت ہونی چاہیے۔ دوسرے بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ قلم سے مراد عام قلم ہے اور جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں سے مراد عام لوگوں کا لکھنا ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ قلم سے لکھنا جاننے والے بھی وہ اعلیٰ مضامین لکھنے سے عاجز ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے ذریعے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، حالانکہ آپ امی ہیں اور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ ایک امی کی زبان مبارک پر ایسا اونچے درجے کا کلام جاری ہونا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ رہی ہے۔ ایسی صورت میں آپ کو دیوانگی کا طعنہ دینا خود دیوانگی ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ۔ تو اب کوئی دم جاتا ہے کہ تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ۔ کہ تم میں کون مجنون تھا۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکے اور وہ خوب جانتا ہے جو راہ پر ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ۔ تو جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ۔ وہ تو اس آرزو میں ہیں کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ کافروں کی طرف سے کئی بار اس قسم کی تجویزیں پیش کی گئی تھی کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرائض تبلیغ کی ادائیگی میں کچھ نرمی کا مظاہرہ فرمائیں اور ہمارے بتوں کو باطل نہ کہیں تو ہم بھی آپ کو ستانا چھوڑ دیں گے۔ یہ ان کی اس تجویز کی طرف اشارہ ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا ذلیل۔ جو کافر لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھے اور آپ کو اپنے دین کی تبلیغ سے ہٹانا چاہتے تھے، ان میں سے کئی لوگ ایسے تھے جن میں وہ اخلاقی برائیاں پائی جاتی تھی جن کا تذکرہ آیات 10 تا 12 میں فرمایا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے ایسے افراد کا نام بھی لیا ہے کہ وہ اخنس بن شریق، اسود بن عبد غوث یا ولید بن مغیرہ تھے۔ ہمازٍ مشاء بنمیم۔ بہت تانے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا۔ مناع للخیر معتد اثیم۔ بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا گناہگار۔ عتل بعد ذلك زنیم۔ درست خو اس سب پر ترا یہ کہ اس کی اصل میں خطا۔ ان كان ذا مال وبنين۔
اس پر کہ کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے. یعنی صرف مالدار اور بڑے خاندان والا ہونے کی وجہ سے ایسے آدمی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین. جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں کہتا ہے اگلوں کی کہانیاں ہیں. سنسمه على الخرطوم. قریب ہے کہ ہم اس کی سور کسی تھوتنی پر داغ لگا دیں گے. سونڈ سے مراد ناک ہے جسے اہانت کے طور پر سونڈ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ایسے شخص کی ناک کو داغ کر اس پر ایک بدنما نشان لگا دیا جائے گا جس سے اس کی مزید رسوائی ہوگی. انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين. بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا اس باغ والوں کو جانچا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اس کے کھیت کاٹ لیں گے. مکہ مکرمہ کے بعض مالدار کافروں کو یہ زوم تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں مال و دولت سے نہ نوازتا، جیسا کہ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خیال کا ذکر فرمایا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم بعض اوقات کسی کو مال و دولت اس کو آزمانے کے لیے دیتے ہیں، اور اگر وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کرے تو اس پر دنیا ہی میں عذاب آ جاتا ہے. چنانچہ ان آیات میں اسی طرح کا ایک واقعہ بیان فرمایا گیا ہے جو اہل عرب میں مشہور تھا. واقعہ یہ ہے کہ ایک نیک شخص کا بہت بڑا باغ تھا. اس نیک آدمی کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنے باغ اور کھیت کی پیداوار کا ایک اچھا خاصا حصہ غریبوں کو دیا کرتا تھا. جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹوں نے یہ طے کیا کہ ہمارا باپ بے وقوف تھا جو اتنی ساری پیداوار غریبوں کو دے کر اپنی دولت میں کمی کرتا تھا. اب جو ہم باغ کی کٹائی کریں گے تو ایسا انتظام کریں گے کہ کوئی غریب آدمی وہاں آنے ہی نہ پائے. اس کے نتیجے میں جب وہ کٹائی کے لیے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ پر ایک ایسی آفت بھیج دی کہ سارا باغ تباہ ہو گیا. اکثر روایتوں کے مطابق یہ واقعہ یمن کے شہر صنع سے کچھ فاصلے پر زروان نامی ایک علاقے میں پیش آیا تھا. یہ علاقہ اب بھی زروان کہلاتا ہے اور میں نے دیکھا ہے. وہاں چاروں طرف پھیلے ہوئے سبزے کے درمیان ایک کالے کالے پتھروں والا ویران علاقہ ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہی اس باغ کی جگہ تھی جو بعد میں آباد نہیں ہو سکی. واللہ عالم. ولا يستثنون. اور انشاء اللہ نہ کہا. اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ سارے کا سارا پھل ہم توڑ لیں گے اور اس کے کسی حصے کا استثناء نہیں کریں گے، یعنی کوئی حصہ غریبوں کے لیے نہیں چھوڑیں گے. دوسرے استثناء کرنے کا ایک مطلب انشاءاللہ کہنا بھی ہوتا ہے. اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم صبح ہوتے ہی پھل توڑ لیں گے تو اس وقت انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. تو اس پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیرا کر گیا اور وہ سوتے تھے. فأصبحت كالصريم. تو صبح رہ گیا جیسے پھل ٹوٹا ہوا. فتنادوا مصبحين. پھر انہوں نے صبح ہوتے آپس میں ایک دوسرے کو پکارا ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين. کہ تڑکے یعنی صبح سویرے اپنی کھیتی کو چلو اگر تمہیں کاٹنی ہے. فانطلقوا وهم يتخافتون. تو چلے اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں آنے نہ پائے. وغدوا على حرد قادرين. اور تڑکے چلے اپنے اس ارادے پر قدرت سمجھتے. اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سوچ کر سویرے روانہ ہوئے کہ وہ غریبوں کو منع کرنے پر قادر ہو جائیں گے. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. پھر جب اسے دیکھا بولے بے شک ہم راستہ بہک گئے. یعنی جب انہوں نے اپنے باغ کے پاس پہنچ کر دیکھا تو وہاں درختوں کا نام و نشان ہی نہیں ہے تو شروع میں وہ سمجھے کہ راستہ بھٹک کر کہیں اور پہنچ گئے ہیں. بل نحن محرومون.
بلکہ ہم بے نصیب ہوئے۔ قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون۔ ان میں جو سب سے غنیمت تھا بولا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ ان بھائیوں میں ایک دوسروں کی بنسبت اچھا تھا۔ اس نے پہلے بھی بھائیوں سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور غریبوں کو منع نہ کرو، لیکن بعد میں وہ بھی دوسرے بھائیوں کے ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين۔ بولے پاکی ہے ہمارے رب کو، بے شک ہم ظالم تھے۔ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون۔ اب ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتا متوجہ ہوا۔ قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين۔ بولے ہائے خرابی ہماری، بے شک ہم سرکش تھے۔ عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون۔ امید ہے کہ ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدل دے، ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں۔ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے کے بعد انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ مار ایسی ہوتی ہے اور بے شک آخرت کی مار سب سے بڑی، کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے۔ إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم۔ بے شک در والوں کے لیے ان کے رب کے پاس چین کے باغ ہیں۔ أفنجعل المسلمين كالمجرمين۔ کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں سا کر دیں؟ ما لكم كيف تحكمون۔ تمہیں کیا ہوا، کیسا حکم لگاتے ہو؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون۔ کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے جس میں پڑھتے ہو؟ إن لكم فيه لما تخيرون۔ کہ تمہارے لیے اس میں جو تم پسند کرو۔ بعض کافر یہ کہتے تھے کہ اگر بالفرض ہمیں اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا تب بھی وہ ہمیں وہاں جنت کی نعمتیں دے گا، جیسا کہ سورہ حامیم السجدہ میں گزرا ہے۔ یہ آیتیں اس بے بنیاد خیال کی تردید فرما رہی ہیں۔ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون۔ یا تمہارے لیے ہم پر کچھ قسمیں ہیں قیامت تک پہنچتی ہوئی کہ تمہیں ملے گا جو کچھ دعویٰ کرتے ہو۔ سلهم أيهم بذلك زعيم۔ تم ان سے پوچھو ان میں کون سا اس کا ضامن ہے۔ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين۔ یا ان کے پاس کچھ شریک ہیں تو اپنے شریکوں کو لے کر آئیں اگر سچے ہیں۔ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون۔ جس دن ایک ساق کھولی جائے گی جس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے، اور سجدے کو بلائے جائیں گے تو نہ کر سکیں گے۔ ساق پنڈلی کو کہتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ پنڈلی کا کھل جانا عربی میں ایک محاورہ ہے جو بہت سخت مصیبت پیش آ جانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ لہذا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت کی سخت مصیبت پیش آ جائے گی تو ان کافروں کا یہ حال ہوگا۔ اور بہت سے مفسرین نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی انسانوں کی پنڈلی کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ بہرحال مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی وہ صفت ظاہر فرمائیں گے اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، مگر یہ کافر لوگ اس وقت سجدے پر قادر نہیں ہوں گے، کیونکہ جب ان کو قدرت تھی اس وقت انہوں نے سجدے سے انکار کیا تھا۔
اس تفسیر کی تائید ایک صحیح حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون۔ نیچی نگاہیں کیے ہوئے ان پر خواری چڑھ رہی ہوگی، اور بے شک دنیا میں سجدہ کے لیے بلائے جاتے تھے جب تندرست تھے۔ فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون۔ تو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اسے مجھ پر چھوڑ دو، قریب ہے کہ ہم انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، یا تم ان سے اجرت مانگتے ہو کہ وہ چٹی یعنی تاوان کے بوجھ میں دبے ہیں۔ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ، یا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں۔ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم، تو تم اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو اور اس مچھلی والے کی طرح نہ ہونا جب اس حال میں پکارا کہ اس کا دل گھٹ رہا تھا۔ اس سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہے، جن کا واقعہ سورہ یونس، سورہ انبیاء اور سورہ صافات میں گزر چکا ہے۔ لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، اگر اس کے رب کی نعمت اس کی خبر کو نہ پہنچ جاتی تو ضرور میدان پر پھینک دیا جاتا، الزام دیا ہوا۔ اس سے مراد وہ میدان ہے جہاں مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو اگل کر چلی گئی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے باوجود وہ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ ان کا زندہ رہنا بہت مشکل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں سنبھالا اور وہ دوبارہ تندرست ہو گئے۔ فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، تو اسے اس کے رب نے چن لیا اور اپنے قرب خاص کے سزاواروں یعنی حقداروں میں کر لیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بد نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے جب قرآن سنتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کے لیے۔